پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے بڑی مزاحیہ اور مزیدار سی کہانی لے کر آئے ہیں۔ تو چلیں جلدی سے کہانی شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے سیانے منکو میاں، اور یہ ہمارے مشہور زمانہ رائٹر ذوالفقار علی بخاری صاحب کی تحریر کردہ ہے۔ تو جناب، کہانی کچھ یوں ہے کہ دولہا میاں کے ساتھ شادی کی تقریب سے قبل کچھ عجب سا حادثہ ہو گیا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ بندر تیزی سے بھاگ رہا ہے تو برق رفتاری سے اپنی اشیاء لینے کی کوشش کی، مگر پاؤں پھسلا تو وہ کیچڑ میں یوں لت پت ہو گیا جیسے دو دوست کافی سالوں کے بعد مصافحہ کرتے ہیں اور بعد میں بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ باراتی جب دولہا میاں کے پاس پہنچے تو وہ سب خوب ہنس رہے تھے، مگر دولہے میاں کو شدید غصہ تب آیا جب سڑک کنارے کھڑی گاڑی کے پاس منکو میاں کو سر پر ٹوپی اور گلے میں ہار پہنے ہوئے ناچتے دیکھا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے منکو میاں ان کی شادی کی خوشی میں ناچ رہے ہوں۔ دراصل گزشتہ شب کو منکو میاں جنگل کے پاس سے گزرتی سڑک پر ٹہل رہے تھے جب ایک نئے دولہے کی کار خرابی کی وجہ سے سڑک پر رک گئی تھی۔ دولہے میاں نے جب پھولوں کا ہار اور اپنی ٹوپی اتاری اور گاڑی کے بونٹ پر رکھی تو منکو میاں نے لپک کر دونوں چیزوں کو اٹھایا اور دوڑے۔ جب دولہے میاں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھاگے تاکہ اشیاء کو چھین سکیں، مگر منکو میاں کہاں گرفت میں آنے والے تھے۔ وہ تو یوں وہاں سے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دولہے میاں نے بندر کی پھرتی دیکھ کر اشیاء چھیننے کی کوشش کی تو وہ حادثہ رونما ہو گیا تھا۔ ایک طرف دولہا شرمسار تھا تو دوسری طرف باراتیوں کی بھی ہنسی نہیں تھی۔ منکو میاں کو سلیمانی ٹوپی کا سا احساس ہو رہا تھا، جیسے ٹوپی کے سر پر آنے سے وہ دنیا کی نظروں سے غائب ہو گئے ہیں۔ دولہے میاں چپ کر کے گاڑی میں بیٹھے اور اپنی قسمت کو کوستے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر منکو میاں بھی اچھلتے کودتے اپنے گھر کو لوٹ گئے جیسے ہفت تقلیم کا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اصل میں منکو میاں خود کو سیاںہ سمجھتے تھے، مگر جنگل کے جانور ان کے مشوروں سے تنگ آ چکے تھے۔ جنگل میں لومڑی بھی تو اب تھی نہیں، وہ بوڑھی کیا ہوئی جنگل سے ہی چلی گئیں۔ ان کی کمی کو یوں منکو میاں نے پورا کیا کہ اب سب ان کی نوٹنکی سے آئے روز پریشان رہتے تھے کہ وہ ذہانت سے سب کو ستا لیتے تھے۔ اگلے روز منکو میاں سر پر سلیمانی ٹوپی پہنے یوں گھر سے نکلے جیسے دنیا کو فتح کرنے چلے ہوں۔ چہرے پر مسکان یوں سجائی ہوئی تھی جیسے ان کا لاڈلا پنکو کیلے کو دیکھ کر اپنے چمکیلے دانت نکالتا تھا۔ آج وہ اپنے دوست فنکو سے ملنے جا رہے تھے۔ جنگل کی فضا کافی خوشگوار سی لگ رہی تھی۔ آسمان کا نیلا رنگ صاف دکھائی دے رہا تھا اور چاروں طرف بارش کے بعد خوب تیز دھوپ کی وجہ سے ہر طرف صاف ستھرا ماحول نظر آ رہا تھا۔ منکو میاں اپنی ناک پر یوں چشمہ لگائے ہوئے تھے جیسے کوئی بوڑھا ڈاکٹر اپنی ناک کے آخری سرے پر رکھتا ہے۔ گلے میں پھولوں کا ہار تھا۔ منکو میاں کو کوئی اعزاز نہیں حاصل ہوا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی ذہانت سے یہ سب حاصل کیا تھا۔ آخر کو ان کے پاس دو دماغ جو تھے۔ جو ہی وہ اپنے دوست فنکو کے یہاں پہنچے وہ شدید غصے کا شکار تھا۔ یہ کون سا ٹوٹکا بتایا ہے جس سے میرے دو دانت خراب ہو کر ٹوٹ گئے ہیں؟ فنکو نے منکو میاں کی شکل دیکھتے ہی سوال داغا۔ میں نے وہ ٹوٹکا تو اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے دادا حضور سے سنا تھا، منکو میاں نے کہا۔ ارے اب میرے دانت کہاں سے آئیں گے؟ فنکو نے خفگی سے استفسار کیا۔ دودھ کے دانت تھے، غائب ہو گئے ہیں، منکو میاں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کم بخت منکو، اب بتاؤ ہمارے دانت کیوں سلامت نہیں رہے؟ ابا اور دادا حضور کے دانت کہاں سلامت رہے تھے؟
منکو میاں نے اتنا کہا اور بھاگے کہ فتکو اب ان سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا۔ منکو میاں یوں تیزی میں بھاگے کہ ٹوپی جھاڑیوں میں گر گئی، مگر ان کو اب ٹوپی سے زیادہ اپنے سر کی پرواہ تھی کہ کہیں وہ فنگ کو زخمی نہ کر دے۔ مگر آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے کہ مصداق ابھی فتکو سے بچے ہی تھے کہ سامنے سے آتے راجی گدھے نے منکو میاں کو دیکھتے ہی کہا، تم نے مجھے شیر جیسا بننے کے لیے کھال پر لگانے کے لیے جو تیل کی بوتل دی تھی وہ تو سادہ پانی کی بوتل نکلی۔ دیکھو گدھے کے گدھے رہو گے تم، وہ جادوئی بوتل تھی جس کا تیل پانی بن گیا تھا۔ منکو میاں نے اتنا کہا اور فوراً سے آگے چھلانگ لگائی کہ ایسا نہ کرتے تو راجی گدھے کی دولتی کا شکار ہو کر جان سے جاتے، مگر چھلانگ ایسی لگائی کہ منہ کے بل اوندھے گرے اور پھولوں کا ہار ایک جھاڑی سے الجھا تو وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ منکو میاں کو لگا کہ جیسے ان کے سب ارمان ختم ہو گئے ہوں، مگر منکو میاں کو اب خود کو خوش رکھنے کا ایک عمدہ خیال آ گیا تھا۔ ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی تو وہ خود کو کیسے پریشان رکھ سکتے تھے؟ پھرتی سے چنار کے درخت پر چڑھے آنکھیں موند کر سوچنے لگے۔ جنگل کی فضا کافی خوشگوار سی ہے، آسمان کا نیلا رنگ اور چاروں طرف بارش کے بعد خوب تیز دھوپ کی وجہ سے صاف ستھرا ماحول کوئی نئی دنیا ظاہر کر رہا ہے۔ خود کو منکو میاں اپنی ناک پر چشمہ لگائے ہوئے جنگل کا بادشاہ سمجھ رہے تھے۔ چشمہ ناک کے آخری سرے پر تھا، گلے میں پھولوں کا ہار تھا اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ سلیمانی ٹوپی، سر پر شاہی پگڑی سی محسوس ہوئی جس کو پہن کر وہ شاہی دربار میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد منکو میاں یوں گہری نیند میں سوئے کہ اگلی صبح اٹھے تو معلوم ہوا کہ وہ جنگل کے بجائے چڑیا گھر کے پنجرے میں ہیں۔ دراصل وہاں کسی نے بندروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا تھا جو کہ منکو میاں کو اندھیرے میں نظر نہ آ سکا تھا، مگر جو ان کو صاف آنکھوں سے دکھائی دیا تو وہ مرنے کو پہنچ گئے کہ یہاں ان کی رکھوالی کا ملازم وہی دولہا تھا جس کے ساتھ شرارت کی تھی۔ منکو میاں کو پھولوں کا ہار اب اپنے گلے میں لگا پھندا محسوس ہوا تھا جو انہوں نے چرا کر پہن لیا تھا۔ ان کی ذہانت ایک جگہ آ کر ہار گئی تھی۔ شرارتوں کا انجام ایسا ہوا تھا کہ چڑیا گھر کا پنجرا قید خانہ بن گیا تھا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے شرارتوں کا انجام۔